السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر شعیب شاہد آپ سے مخاطب ہوں۔ جس قسم کے آج کل ملکی حالات ہیں، ہر ایک کو خبریں دیکھ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو بیرون ممالک میں ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک بڑا ترقی کرتا ہوا ملک ایک طرف ایک دم کیوں اتنی ریگریشن کا شکار ہو گیا۔ تو میرا آج کا یہ پروگرام اصل میں تو میں نے نوجوان نسل پر کرنا تھا کہ ان کے اندر یہ جو روزمرہ کے مسائل ہیں، ایجوکیشن کے، سیکس کے، شادی بیاہ یا دوسرے جو مذہبی مسائل ہیں، ان پر بات چیت کرنی تھی۔ لیکن بڑے دکھ کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ جس طرح آئے دن نئی نئی کہانیاں، آئے دن کوئی نہ کوئی نیا شوشہ ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے وہی ایک پاورفل ٹولہ ہے جو کہ اس ملک کو نچا رہا ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھتا کہ جتنا انہوں نے نقصان پہنچایا شاید اتنا انڈیا نے یا کسی ملک نے نہ پہنچایا ہو۔ اور بدقسمتی سے وہ ہر ایک اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میرے جیسا نیک، میرے جیسا پیٹریوٹک کوئی نہیں۔ میرا یہاں مخاطب 3-4 فیکٹر سے ہوگا جو کہ مین آئی میں سے پلر ہیں، اس مین گہری آئی میں سے چال کے پیچھے۔ لوگ پہلے نہیں سمجھتے تھے کہ حقائق کیا ہیں کیا نہیں ہیں، لیکن دیکھیں ود دا پیسج آف ٹائم ایک بچہ بھی سمجھ رہا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، جوڈیشری کیا کر رہی ہے، یہ ایک مجرمانوں کا ٹولہ وہ کیوں لے کر آئے، ان کا مقاصد کیا تھے، اس کے پیچھے کتنی بڑی ایک سازش تھی۔ پہلے کوئی نہیں مانتا تھا، ود دا پیسج آف ٹائم ہر ایک ننگے ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی بے غیرتی ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کے باوجود وہ اپنے اندر ذرہ برابر کوئی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لہٰذا میرا جو آج کا مین ٹاپک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایک ایڈمنسٹریٹر کے لیے مینٹل ہیلتھ کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ اگر اس کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے، ایموشنل پرابلم ہے، تو وہ اپنا وہ چیز کو پروجیکٹ کرے گا ہر جگہ پر۔ کسی بھی انسٹیٹیوشن سارا غلط نہیں ہوتا، آرگنائزڈ ہوتا ہے، ان میں چند کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جو کہ اس انسٹیٹیوشن کو بھی تباہ کرتی ہیں، اس کا امیج بھی تباہ کرتی ہیں۔ لہٰذا ہر ایک بیٹھ پر ان کے اوپر باتیں کرتا ہے، تو ہر ایک کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں ہے۔ اصل میں یہ پرانی عادات چلی آ رہی ہیں، اس طریقے سے 70-80 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، کسی نے پوچھا نہیں۔ جو ان پاور آ گئے پہلے دن سے، وہ ایک تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں ہر ایک کو، جو اس قسم کے لوگ لاتے ہیں جو ان کی فیور میں ہوں، ان کا مفادات کی تکمیل ہو، وہ پیچھے سے مضبوط رہتے ہیں اور شو یہ کرتے ہیں کہ پالیٹکس بری ہے، فلاں شخص برا ہے، فلاں شخص اچھا ہے، اور وہ پیچھے سے اپنا مزے کی انجوائے زندگی کرتے ہیں اور کھیلتے رہتے ہیں۔ اینڈ رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو بڑے بڑے آئی میں سے مگر مچھ ہیں، آئی میں سے یہی کہنا چاہیے نا، جرنیل ہوئے یا یہ جو جوڈیشری کا ہائی رینک ہوتے ہیں، جب یہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو بڑی شان کے ساتھ بیرون ملک جا کر ایک شاہانہ انداز کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں بھی شاہانہ انداز ہوتا ہے، ادھر بھی شاہانہ انداز ہوتا ہے، اور پستی کون رہتی ہے؟ عوام۔ اور جس وقت عوام اپنے حق کے لیے کسی شخص کو چنتی ہے یا لینے کی کوشش کرتی ہے، وہاں اس عوام کے خلاف ایک سی سپلائی دیوار بن کر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہیں وہ الیکشن ہونے دیتے؟ کیوں نہیں یہ عوام کی حکومت ہونی تھی، عوام کے نمائندوں کی حکومت ہونی تھی؟ کیوں وہ ایک مسلمانوں کا ٹولہ جس کے 70% لوگ بیل پر تھے اٹھا کر لے آئے، اس کی پشت پناہی کی، ہر ان کے غلط کام کو صحیح کرایا، پھر انہوں نے ہر وہ کام کیا جو کہ پہلے لے چکے تھے اس قسم کی پچھلے مشرف کے دور میں۔ یہ نمبر 2 تھا جو انہوں نے ان سے یہ سارا اپنے مسائل بھی حل کرا لیے، اور وہ نیک پا اور پارسا بھی بن گئے۔ کتنی بے غیرتی کی انتہا ہے! ایک آدمی جو ایک نوٹوریس اور ویل نون زمانہ کرپٹ آدمی، جس نے سب کو لے کر اور اپنے ملک سے بھاگ گیا، یعنی کہ کیا عجیب عجیب کیا کیا چیز آپ سے بیان کروں، عجیب قسم کی دنیا کی جوڈیشری ہے۔ کبھی آج تک کسی مجرم کو اس طریقے سے نہیں چھوڑا گیا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کے عیاشی کرتا ہے، اس کو پیسہ ہے، وہ انہی کا ایک ٹول بن جاتا ہے، اور اپنے غیر ممالک سے مل کر اپنی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم تو خیر خواہ ہیں، ہم تو خادم ملک ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے، پلیز کیپ ان مائنڈ، جو شریف آدمی ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، وہ اپنی تکلیف اٹھانے کے بعد اس سے سیکھتا ہے۔ کیا آپ نے کچھ سیکھا بھی ہے؟ کہ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ہم جو ان کی ڈگڈگی کے پیچھے چلتے رہے اور ان کی خاطر ہر کام وہ کرتے رہے جو یہ چاہتے تھے، تو ایز اے رزلٹ آف اٹ کیا نکلا ہے؟
وہی رزلٹ نکلے گا، ہر دفعہ نکلے گا اور ہر دفعہ یہ ہوگا. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چند پیسوں کے خاطر ووٹنگ میں ان لوگوں کے ہاتھ ٹول بنے. یہ جو مجرم پیشہ لوگ ہیں وہ ان کا کام ہی ہے کہ آنا اور پھر اس کو پیسہ بنا پھر چلے جانا. تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے یہ آپ وہ لوگوں بھگتیں جنہوں نے ان لوگوں کو چنا اور یہ مجرم بھی ہوئے اور مجرم آنے کے بعد پھر یہاں پر آ گئے اور پھر اب آپ کو کہتے ہیں جی ہم تو وہ کریں گے جو ہمارا دل کرتا ہے. یعنی کہ عوام کا کوئی فائدہ نہیں، کچھ نہیں، اپنے پیسے بچاؤ. کتنے اربوں کھربوں روپے یہ اٹھا کر لے گئے، اب بھی لے گئے اس قسم کے، اور ان کے ہاتھ میں پاور دے دی. ان کی پشت پناہی کرنے والا کون ہے؟ مجرم ٹولہ کی جو پشت پناہی کرے گا وہ بھی مجرم ہوگا. اور اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہوتا ہے میں سے منہ کالا ہوتا ہے انسان کا، کوئلوں کی جو دلالی ہوتے ہیں. تو یہ چاہے میں سے ایڈمنسٹریٹر اپنے آپ کو بڑا نیک پارسا اور یہ کچھ ثابتہ کرتا رہے، یہ دے آر دا پارٹ آف اٹ. ناؤ دے شوڈ فیس دا شو. اینڈ دا فیس دا شو یہ ہے کہ اب اپنی اس غلطی کو نہ ماننے کی وجہ سے اس قوم کا وہ بیڑا غرق ہو رہا ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. صرف انا کا مسئلہ ہے، مینٹل ہیلتھ کا پرابلم ہے، ایگو کا پرابلم ہے اور کچھ ہی نہیں. یعنی کہ آپ حیران ہوں گے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی کہے گا یہ کس قسم کی جوڈیشری ہے، کس قسم کی یہ میں سے آپ کا ISI ہے، کس قسم کی آپ کے آرمی کے یہ جرنیل ہیں جو کہ یہ سب کچھ کروا رہے ہیں اور ہو رہا ہے، سامنے ہو رہا ہے، اور کوئی اگر منہ سے نکالتا ہے اس کو مروا دیا جاتا ہے. لوگ سارے انٹلیکچوئل باہر بھاگ گئے ہیں، ہر ایک اپنی جو بھی ایک بولنے والا، حق پر بات کرنے والا وہ خوف زدہ ہے، مجھے آج نہ پکڑ لیں، وہ نہ کریں، ایسی بےعزتی کرتے ہیں. اور یہ عجوبہ جو میں کہتا ہوں آج ثابت ہوا. پچھلے میرے چند ایک پروگرام میں کسی اٹھا کے دیکھیں میں نے ورڈ استعمال کیا تھا سوشو پیتھ مینٹیلٹی، سائیکولوجیکل پیتھ مینٹیلٹی. اب وہ میں نے جتنا کہا، چند ایک دوستوں نے کہا جی آپ نے بڑے ہارڈ الفاظ کیے. تو سوشو پیتھ کیا ہوتے ہیں؟ یہی تو ہیں جو کر رہے ہیں، ان کو سینگ تو نہیں نکلے، دے آر ہیومن بینگ. تو کہنے کا مطلب ہے اگر ان کا ضمیر مر جائے، ایک آدمی بے ضمیر ہو جائے اور اس کو حق اور سچ کی پتہ نہ چلے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ یہی انجام ہوگا. لیٹ اس کم ٹو دا پوائنٹ سو دیٹ آئی میں جسٹ شیئر ود یو. سب سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا کہ جو بھی شخص جتنی ہائی کرسی پر بیٹھے گا اس کی اگر مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں تو اس کے ایز اے ریزلٹ آف اٹ اس کے نیچے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کے اوپر اثر پڑے گا. چاہے وہ جوڈیشری کا ٹاپ مین ہو، چاہے وہ آرمی کا ٹاپ مین ہو، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کا ٹاپ مین ہو، چاہے پولیٹیشین ٹاپ مین ہو. تو پلیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ چہرے پر نہ جائیں، ان کے پیچھے جو ان کا ذہن ہے اس کو جائیں. اب اس چیز کو پرکھنے کے لیے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ اس شخص کی کیس ہسٹری پر ڈپینڈ کرتا ہے، وہ کس ماحول سے اٹھا، کس طریقے سے پالا پوسا گیا، وہ کس طریقے سے دنیا میں آیا، اس کا مشن آف زندگی کیا ہے، کیا وہ اس کو دین و دنیا کا پتہ ہے، یہ صرف نام ہی ہے کہ جی ثناء اللہ تے نواز شریف تے فلانا شریف تے فلانا دس تے فلانا دیٹ. او بھائی ان کے کرتوت دیکھو، ڈونٹ گو آفٹر دیئر نیم. یہ کہاں سے آئے، ان کے پیداوار کہاں کی ہے، یہ ان کا گھریلو حالات کیا تھے، یہ کہاں سے اٹھے. تو ٹی وی پر آپ عموماً دیکھتے رہتے ہیں یہ نواز شریف خاندان کی جو کہانی ہے پیچھے سے، تو وہ ان کا کیا حال تھا. یہ ادھر ادھر کیا اس کا نام ہے لوہو وغیرہ اکٹھا کر کے وہاں سے اپنا کام کرانے والے، اور اس طریقے سے ان کے اپنے اسٹیٹمنٹ ہیں، میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ ان لوگوں سے کیا آپ توقع کریں گے کہ ان کا دماغ بڑا ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، اس میں کوئی انٹیلیجنس ہوگی، اس میں کوئی شعور ہوگا، اس کو اندر کوئی وین ہوگا، وہ کہاں سے لے آئیں؟ ان کا تو کام ہے کاروباری، انہوں نے کاروبار کرنا ہے. سو ہو ایور کم they will come as a business, they won't come for the betterment of the mankind. وہ کہیں گے کس طریقے سے کیسے پیسہ بنا کر کس طریقے سے بھیجنا چاہیے. So they know what is the tricks and what is that one. So who brought them? You brought them. دوسرا آ جائے وہ زرداری صاحب، اس کا دیکھیں یار اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، کس طریقے سے اس کی شادی ہوئی، کس طریقے کتنے عظیم وہ خاتون تھی، اور اس کا باپ ذوالفقار بھٹو کیا تھے. یعنی کہ کس طریقے سے یہ بیک ڈور سے یہ لوگ آ گئے، یعنی کہ ٹکٹیں بھیجنے والے آج وہ آپ کی قوم کا نا وہ سارا بزنس چلا رہے ہیں. انہیں پتہ کس طریقے سے کس کو خریدنا ہے، کس طریقے سے ہونا ہے. کسی نے ان کے اندر جھانک کے دیکھا ہے کہ ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کے اندر شیشے کیا لگے ہوئے ہیں. مسکرا کر اور ظلم کر کے اور اس پر مسکرانا کتنا بڑا ظلم ہے.
چوتھی تیسری دفعہ دیکھ لیں وہ ایک مولانا صاحب جن کا کام علم کا تھا، وہ فسادی و فی الارض آ گئے ہیں کہ انہوں نے سارے جتنے علماء ہیں ان کو بھی ذلیل کر دیا، کیونکہ ہر کہیں گے جو داڑھی والے ہوتے ہیں اس سے پٹکا بندھا ہوا ہوتا ہے، اس طریقے سے واسکٹ پہنی ہوتی ہے، وہ سارے ایسے ہوتے ہیں، ہمارے جنرلائز کر اتنے عظیم مفکر، اتنے عظیم اسکالر، ان میں اس طوطی بجانے والے حلوہ کھانے والے ہر جگہ شاملال ہوتے تھے، وہ بڑے بے چین تھے، یار ابھی تک مجھے کوئی موقع نہیں ملا، میں نے بھی اب ڈگڈگی بجانی تھی۔ یہ سارے یہاں آئے، انہوں نے سارا کچھ کیا، اور اب وہ جو ہیومن رائٹس کے لیے ایک وین والا ایک لیڈر پڑھا لکھا، اس کو انٹرنیشنل شعور ہے، وہ آیا تو اس کے پیچھے سارے پڑ گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پلیز فار دا سیک آف گاڈ یہ سنیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ اللہ کے پیارے نبی کی امت ہیں، آپ کے اندر کریکٹر وہ ہونا چاہیے، ایتھیکل مورل سٹینڈرڈ ہی ختم ہو گیا، مورالٹی نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہر چیز کی قیمت ہے، جو جتنی قیمت دیتا ہے اتنا بڑا اس کو رتبہ مل جاتا ہے، وہاں ایک دفعہ آ گئے تو پھر وہ کہتے ہیں نا میں اس کے ساتھ چپک گیا، میں نے اس کو چھوڑ کر نہیں جانا، تو مجھے بڑی تکلیف ہے اس چیز کی کہ پڑھے لکھا وہاں شعور لوگ ہیں، ان کے اندر انسائٹ ہے، اللہ نے ان کو ہر ایک چیز عطا کی ہے، وائی دے آر ناٹ یوزنگ، اب جس کو یوز کرنے لگے ہیں تو اوپر وہ لے کر ہتھوڑا لے کر تو اس طریقے سے آ گئے ہیں، اور یہ اس طریقے سے کنڈیشن ہے، جس کا جی چاہا جس طریقے سے چاہا مروا ڈالا۔ اور اس میں سب سے پہلے بات آپ سے کہوں کہ یو شوڈ گو اینڈ سی، یہ آئی ایس آئی کا جو تھا نا وہ اس نے پریزنٹیشن کی تھی، اور آئی ایس ایس پی آر ان کے چہروں کی ان کے پریزنٹ کرنے کا طریقہ دیکھیں کہ وہ ان کے چہرے کے پیچھے دیکھیں کہ اصل میں چھپا ہوا انسان کیا ہے، آخر یہ کیوں یہ شخص بضد امام عمران خان اس کو لایا گیا، کوئی ریزن تو ہے، سو دا ٹاپ پرسن نوز ہو از بیسٹ، میرے وشز کو یا میری جو بینیفیشری جو میرے ہیں وہ کس طریقے سے میں کر سکتا ہوں، تو پلیز کیپ ان مائنڈ whosoever is coming they will come with some agenda, they will have a group، جو بھی پولیٹیکل اس قسم کے یعنی کہ کریکٹر لیس آدمی آئیں گے تو آن دا ڈے آف ججمنٹ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ہر ایک گروپ کو بلائیں گے جنہوں نے اس طریقے سے ہیرا پھیریاں کی ہیں، پرانی قوموں کا ذکر کیا کہ جس وقت فرعون کو بلایا جائے تو اس کے گروپ کو بلایا جائے گا، وہاں یہ کوئی نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی پاور ہے، کوئی نہ کسی سینٹ کے پاس ہوگی، نہ کسی پرافٹ کے پاس ہو، کسی کے پاس نہیں ہوگی، ون مین شو، اللہ کہے گا میں نے پیدا کیا، میرا تمہارا رشتہ تھا، ان بٹوین کوئی نہیں تھا، کتاب میری آپ کے سامنے پڑی تھی، عقل میں نے آپ کو یا عقلون یا تفکرون دے دیا، اور پھر میں نے بصیرت بھی دے دی کہ دیر وڈ بی نو آئی میں سے اینی فیور ان دیٹ ون، کہ ہر ایک کو فریڈم آف چوائس دی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں نا آپ کے اندر نفس امارہ بھی ہے، نفس لوامہ بھی ہے، کیوں اس وقت پیسہ دیکھ کر پاور دیکھ کر آپ کا جو ضمیر ہوتا ہے وہ سو جاتا ہے، اور اس کے اوپر آپ کی خواہشات کا جو پریشر ہوتا ہے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ اندھے ہو جاتے ہیں، آپ کو نظر نہیں ہوتا رائٹ اور حق کیا ہے، اور اگر کوئی رائٹ اور حق کی بات کرتا ہے، خدا اور رسول کی بات کرتا ہے، تو وہ اس کو دوسرے معنوں میں نام دینا شروع کر دیتے ہیں، کیا جی یہ مذہبی ہے، وہ مذہبی تو ہم سارے ہی ہیں، لیکن مذہب کو آپ اپلائی کریں، نماز روزہ پڑھیں، اپنا کریکٹر بنائیں، تو یہ تو نہیں نا کہ آپ سارے غلط کام کرتے رہیں، اور جو کوئی اگر کوئی بتانے رہے تو اس میں کیڑے یہ نکالیں یہ مذہبی ہے، یہ دس ہے، یہ دیٹ ہے۔ دوسرا مذہب کو یوز کرنا یہ سب سے زیادہ بےغیرتی ہے، قیامت والے دن ان لوگوں کو منافقوں کے ٹورے میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو میرے دوستوں کہنے کا مطلب ہے ابھی کچھ نہیں گیا، آپ لوگ اپنے صبر اور تحمل کے ساتھ کھڑے رہیں، ڈٹے رہیں، یہ جو ہوتا ہے نا ایک گند یا اس قسم کا جو لوگ ہوتے ہیں، یہ جب ان کا گند سامنے آ جاتا ہے لوگ ان سے نفرت کرنے شروع کر دیتے ہیں، کتنے ہم لوگ محبت کرتے ہیں آرمی سے، ان کے جوانوں سے شہید ہو جاتے ہیں، ان کو ہیڈ کرنے والے یہ لوگ ہیں، تو اس بیچارے ان لوگوں کا کیا گناہ ہے جنہوں نے اپنے لیے اپنے ملک کے لیے ہر قسم کی قربانی دی۔ تو پلیز کیپ ان مائنڈ، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا، لیکن وہ بے غیرت، وہ منافق، وہ نمک حرام، وہ اسلام کا نام لے کر بیڑا غرق کرنے والے، وہ لوگ جنہوں نے کہ اپنی ذات اور چھوٹے پن کے جب ان کو ملا تو اپنے آپ سے باہر نکل گئے، انہیں پتہ ہی نہیں ہم کیا ہیں، اور وہ یعنی کہ نعوذ باللہ یہ لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھے بیٹھے،
ابھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آرمی کا آدمی ISPR یا ISI کہ جی ہمیں نہیں پتہ، تمام ان کے پلانٹڈ ہیں. کیوں نہیں وہ لیٹر کھولتے جب ان کو دے دیا گیا؟ کیوں نہیں اس پر ایکشن لیا؟ پھر جو ہی بغیر سوچے سمجھے رات ہی رات پلاننگ کر کے ان کو اوپر پلانٹڈ کو اوپر رکھ دیا اور ان کو کہا ان کو نکالو. پھر نکالنے کے بعد دے ٹرائیڈ ٹو کیچ دیئر لیڈر عمران خان. یہ تو خوش قسمتی سے وہ بچ گیا. یہ میڈیا کا دور ہے، ورنہ ان کا تو وہی تھا کہ ان کے لیے ایزیلی ایک پہلے راستہ رکھا ہوتا ذوالفقار علی بھٹو. اس کے ساتھ بھی تو یہی تھا کہ ضیاء امریکہ کے ساتھ مل کر تو اس کے بعد انہوں نے ٹرپل کر دیا. اس دفعہ بھی تو وہی ہوا ہے، کوئی غلط تو نہیں ہوا، وہی طریقہ وار تھا. یہ علیحدہ ہے کہ بعض کا یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں مسبب الاسباب ہوں، نیکی میں بھی اور برائی میں. مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. والذین لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما. اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب ان کو بےہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اور وہ کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور وہ جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا.